ہے وہ آپ کے قدموں میں 24 گھنٹے کے اندر۔ اب چلہ ہوتا ہے 1,25,000 مرتبہ، 40 دن میں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جو ڈیلی بیسس بنتی ہے اس کی تقریباً 3,125 مرتبہ۔ بظاہر میرے بہت اچھے دوست تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آ کے ٹھہرے۔ ہم نیچے والے گھر میں رینٹ پہ رہتے تھے، اور اس کے بعد درمیان میں ایک کرایہ دار تھے، اور 3rd فلور پہ مالک مکان لینڈ لارڈ ہمارے رہتے۔ اب ہوا یوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ملک کے باسی اور دائرہ غیر میں جو میرے ملک کے باسی ہیں، جو اپنے وطن کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کی ترقی کی راہ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو، اور میرے ان غیر ملکی بھائیوں کو بھی جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سراہتے ہیں، مجھے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور میرے لیے وقت نکالتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ان کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور گاڈ بلیس یو۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے، جو میرے سبسکرائبر ہیں، کہ میں نے ایک شروع کیا تھا پروگرام آسٹرل ورلڈ کے سلسلے میں، وہ ابھی باقی ہے اور اس کو چلنا ہے، لیکن اس کے بعد جو آنے والے پروگرام ہوں گے اس کے بارے میں ایک فکری نشست ہے اور ایک انٹروڈکشن ہے، ایک تعارف ہے، کہ میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگ عملیات کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی، بزرگ سبھی تقریباً اس چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہماری دیواریں اس بات کی گواہ ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ٹرین سے جا رہے ہیں تو ریلوے اسٹیشن کی دیواروں پر اور مختلف جگہ جو ہے نا، وہ لکھا ہوا آئے گا کہ محبوب آپ کے قدموں میں 24 گھنٹے کے اندر، 10 گھنٹے کے اندر، ایک رات کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں اور کیوں اس میں ہمارے سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھٹک جاتے ہیں محبتوں میں، عشق میں، دشمنیوں میں، گھر اجاڑنے میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عملیات کے سلسلے میں 2 قسم کے علم جو ہے پائے جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں سفلی، کہ جو کہ کالا علم کہلاتا ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ علوی، جسے کہ ہم نوری علم کہہ سکتے ہیں۔ عموماً حضرات جو ہے اس چیز کا بھی شوق رکھتے ہیں کہ ہم خود عامل بنیں، اور وہ کتابیں پڑھ کے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا کوئی کامل استاد ان کے پیچھے نہیں ہوتا، اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو میرے مشاہدات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا میں، کہ عامل حضرات ہزاروں روپے لے کے، لاکھوں روپے لے کے، یا آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا وہ شیر کی چربی لانی ہے، یا ہاتھی کا دانت لانا ہے، یا اپنے بھیڑیے کی کھال لانی ہے، لومڑی کی پونچھ لانی ہے، ایسی چیزوں کی ان سے فرمائش کریں گے کہ یہ لائیں تو پھر آپ کا عمل ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کون ہاتھی کا دانت لے کر آئے گا، اور کون جو ہے وہ شیر کی چربی لے کر آئے گا، اور کون جو ہے وہ لومڑی کی پونچھ اور بھیڑیے کا جو ہے نا جگر یا دل یا اس کی کھال لے کر آئے گا۔ تو جب کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو عامل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، یہ بندوبست میں آپ کو کر دوں گا، میرے فلاں جنگلات کے اندر، افریقہ کے جنگلات میں میرے دوست ہیں، میں وہاں سے آپ کو یہ چیزیں منگوا دوں گا، لیکن آپ کا اس میں اتنے لاکھ روپے خرچ آئے گا، اگر کہیں تو میں آپ کا عمل کر دیتا ہوں، نہ کہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ لا محالہ مجبوراً 1,00,000، 2,00,000، 2.5 لاکھ، 5 لاکھ روپے جو ہے نا ان سے مطالبہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک مٹی کی ہانڈی سی لیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کی ہڈیاں بھر کے کوئی بھی دن مقرر کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے گا، ہم نے یہ بنا لی ہے، اور اس کو جناب بند کر کے رسی وغیرہ لگا کے، اور ان سے ارشاد فرما دیتے ہیں کہ آپ جائیے قبرستان، پرانی قبر کوئی کھودیے، اور اس میں جو ہے نا گورکن آپ کی مدد کر دیں گے، وہ آپ سے پیسے لیں گے، اور وہ آپ وہاں پہ اس کو دبا دیں۔ کچھ صدقات کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ صرف ایک شو پیس ہوتا ہے، یا ایک شو آف کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے تو اس کے کمروں میں ہر جگہ جو ہے وہ بزرگوں کی تصاویر لگی ہوں گی، آیت الکرسی لکھی ہوگی، نادیلی لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، کچھ روزے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جا سکے کہ دیکھیں کتنے بزرگ ہستی کے مالک ہیں یہ، کہ انہوں نے ایسی ایسی تصویریں جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھوں میں جو ہے وہ تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کا شاگرد بن بھی جاتا ہے، یا شاگرد نہ بھی بنے، اور وہ پیسے دے کے یا واٹس ایپ پہ یا کسی
اور ذریعے سے کسی عامل سے رابطہ کر لیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چلہ کاٹنا ہے، آپ مجھے جو ہے نا اجازت دیں، وہ ان کو اجازت تو دے دیتا ہے، ان سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور احتیاطیں بتا دیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب عملیات کر رہے ہیں تو عملیات کے اندر عملیات کیا چیز ہے؟ عملیات جو ہے نا دعوت ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو یوں دے دوں کہ آپ کا گھر ہے، نیا گھر آپ نے لیا ہے، اس میں ایک صحن ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ صحن کے اندر میں روزانہ باجرے کے دانے ڈالوں، پرندے آئیں۔ پہلے دن آپ نے دانہ ڈالا، یہ سمجھ لیں کہ آپ ان پرندوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور کھائیں۔ آپ نے جب دانہ ڈالا ایک بھی نہیں آیا، دانہ پڑا رہا دوسرے دن بھی۔ صبح جب آپ گئے تو دانے موجود تھے، آپ بیٹھے رہے تو کوئی اڑتا ہوا وہاں سے پرندہ جا رہا تھا، اس نے کہیں سے دیکھا تو وہ آیا، اس نے 2-4 دانے چگے چلا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ہوا، ایک کے بعد 2 ہوا، ہوتے ہوتے 40 دن کے اندر جو تھے وہ اچھے خاصے پرندوں نے آنا شروع کر دیا، مختلف نوع قسم کے، یہ نہیں کہ ایک ہی قسم کے پرندے ہوں۔ اب وہ پرندے ٹھیک 4 بجے اگر وہ بندہ دانے ڈالتا ہے اپنے صحن میں تو 3:45 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں، اب تو بل جو ہے ڈیجیٹلی طور پہ بھی بھرے جاتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں کہ اس میں اس کے کھلنے سے پہلے ہی لوگ قطار لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلا نمبر جو ہے نا وہ ہمارا آ جائے۔ اسی طریقے سے بجلی کا بل جمع کرنے سے پہلے ہی صبح سویرے جو ہے نا بجلی کا بل لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ پھر لائن لمبی لگ جائے گی تو پھر کھڑے کھڑے دیر ہو جائے گی، تو پہلے سے بینک کھلنے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر میرا 4 بجے کا وقت آپ کا ہوگا ڈالنے کا باجرہ تو 3:30 بجے سے پرندے آنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے ان کو دعوت دی، 40 دن میں آپ نے ان کو پکا کر لیا۔ اب آپ ان کے درمیان گھوم بھی رہے ہیں اور دانہ ڈال بھی رہے ہیں نا تو وہ آپ کو دیکھ کے بھی نہیں اڑ رہے ہیں۔ آپ کسی کو پکڑ بھی سکتے ہیں، پکڑ کے چھوڑ دیں گے، وہ آپ سے اتنا مانوس ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں اور کوئی چلہ کاٹتے ہیں تو اس چلے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے جو معقلات ہیں ان کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں اپنی پڑھائی کے ذریعے، ریپیٹیشن کے ذریعے۔ اور وہ کون قید ہونا چاہتا ہے؟ کوئی پرندہ نہ قید ہونا چاہتا ہے، نہ کوئی جنات میں سے قید ہونا چاہتا ہے، نہ معقلات میں سے قید ہونا چاہتا ہے، لیکن اس پہ پابندیاں یہ لگ جاتی ہیں کہ اس نے لہسن نہیں کھانا ہے، اس نے دودھ نہیں پینا ہے، اس نے پیاز نہیں کھانی ہے، گھی کی کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے، صرف دال پہ گزارا کرنا ہے، گوشت پہ مکمل پابندی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو وہ عمل پڑھ رہا ہے اور جس مخلوق کو وہ بلانا چاہ رہا ہے وہ اس کی بدبو کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو وہ بجائے اس کو فائدہ دینے کے نقصان کرتے ہیں اس کے لیے، یا قریب ہی نہیں آتے، چاہے وہ پورا چلہ گزار لے اس کے اندر۔ اور پھر اگر مرد ہے تو اسے پہلے اپنی زوجہ سے اجازت لینی چاہیے کہ میں 40 دن کے لیے چلہ کاٹ رہا ہوں، اتنے وقت تک مجھے آپ سے دور رہنا ہوگا۔ وہ اگر آپ کو اجازت دے تو آپ اس چلے میں بیٹھ سکتے۔ اب چلہ ہوتا ہے 1,25,000 مرتبہ، 40 دن میں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جو ڈیلی بیسس بنتی ہے اس کی تقریباً 3,125 مرتبہ، کسی بھی عمل کی تکرار ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تمام چیزیں عامل بتائے یا کسی وقت نہیں بتاتا، تاکہ عمل اس کا الٹا ہو، پریشان ہو تو وہ پھر اپنے عامل کی طرف بھاگے اور عامل کہے تم نے یہ غلطی کر دی تھی، یہ غلطی کر دی تھی، اب تم اس طریقے سے کرو، اب مجھے تمہارے لیے چلہ کاٹنا پڑے گا، اس کا الٹا اثر ہو گیا ہے، پھر اس سے پیسے جو ہے نا وہ لے گا اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا کمائی کا ذریعہ جو ہے نا اس کو بنا لے گا، لیکن حقیقت سے اسے روشناس نہیں کرتا کہ بھائی میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں یا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر ایسا بتا دیا تو پھر اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام پاک کے جتنے الفاظ ہیں، حمزہ سے لے کے یا تک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے پاس یہ ابجد جو ہے آئے، انہی ابجد سے کلام پاک مرتب ہوا، یہ ہم نے نہیں بنائے۔ 28 حروف تہجی یہ جو تھے قدرتی ہیں، اسی طرح 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں یہ بھی قدرتی ہیں۔ پھر انہی کے آگے پیچھے کرنے سے قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، تعدادیں بدلتی رہتی ہیں، اور انہی 28
حروف تہجی کو آگے پیچھے کرنے سے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، جملے بدلتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مشاہدہ بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ دیکھا۔ بظاہر میرے بہت اچھے دوست تھے اور تھے بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آ کے ٹھہرے۔ ہم نیچے والے گھر میں رینٹ پہ رہتے تھے اور اس کے بعد درمیان میں ایک کرایہ دار تھے اور 3rd فلور پہ مالک مکان لینڈ لارڈ ہمارے رہتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ میں نے ان کو، میں کسی پریشانی میں تھا یا کیا مسئلہ تھا میرا، تو میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں آج لاہور آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سیدھے جہاز سے اسلام آباد آ جائیں۔ میں نے انہیں فوراً ٹکٹ دیا اور اس کا نمبر دیا، وہ میرے گھر شام کو پہنچ گئے۔ رات کو تقریباً کوئی 8 بجے ہوں گے کہ ہمارے لینڈ لارڈ کی جو مسز تھیں وہ نیچے آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کون آیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں، بچوں کے انکل ہیں، وہ آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میری بیٹی ہے، جوان ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نیچے جو ہے نا کوئی ایسے صاحب آئے ہیں اور وہ مجھے جکڑ رہے ہیں اور مجھ پہ غشی کا دورہ پڑ رہا ہے اور اس کے اوپر جیسے کوئی چیز وارد ہو جانا، کہ اس کے جسم میں کوئی چیز داخل ہو جانا، وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اوپر بلاؤ۔ اب میں نے تو انہیں بلایا تھا اپنے کام کے سے، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ ہم نے 8 بجے کے بعد کھانا کھاتے فوراً ہم اوپر چلے گئے۔ اوپر دیکھا تو ان کی بچی تھی۔ وہ بچی جو تھی بال کھولے ہوئے تھی۔ اب یہ جیسے گئے انہوں نے جو تھا نا پڑھائی شروع کر دی کوئی، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سمجھتے سمجھتے انہوں نے جناب اس کے بال پکڑے، بال پکڑنے کے بعد جو ہے نا ان کا انگوٹھے سے پکڑ لیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کون ہے تو، کون ہے تو۔ پہلے اس نے تھوڑا سا وہ دکھایا، ہیکڑی جیسے کہتے ہیں کہ ضد کی اس نے، لیکن یہ پڑھتے رہے۔ ہلکی سی چپت بھی اس کو لگا دی تھوڑی سی، مارتے نہیں تھے لیکن کہیں کہیں ہلکا سا پنش کر دیا کرتے تھے، ادروائز وہ پڑھ کے ہی دم کرتے تھے اور اسی سے اس کو چھٹا کر دے دیا تو سمجھتے تھے کہ اس کو آگ لگ گئی۔ بہرحال اس بچی نے اسی وقت اس دادی کا نام لے دیا اپنی کہ وہ میری دادی جو ہے نا وہ نیچے جا رہی ہیں، انہوں نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ ہم نے اس کی ساری کیفیت دیکھنے کے بعد نا ہم بہت پریشان ہوئے اور ہمارا اعتماد اور اعتقاد جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا کہ یہ تو واقعتاً ایسا ہے۔ خیر انہوں نے ان سے 80-90 ہزار میں طے کر لیا کہ آپ کے گھر کے ایک ایک جگہ پہ میں نے تعویذ رکھ، وہ جناب بیچارے راضی ہو گئے، وہ تعویذ وغیرہ رکھ دیے اور جو اس کی ماں تھی اور بچی کی دادی، وہ اس کی ماں کی ساس ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ بہو تو ساس کی مخالف ہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 70-75 ہزار روپے دیں گے، آپ ہماری بچی کو صحیح کر دیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ دادی کا پروگرام یہ کر دیں۔ اب میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی کہ تمہاری ماں پہلے بھی آتی تھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ وہ کچھ کرتی ہے، حالانکہ وہ بہت نیک خاتون تھیں، نمازی تھیں، پرہیزگار تھیں، 70 برس کی ان کی ایج تھی اور اسی طریقے سے جو تھا نا وہ اپنے بچوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے مل لیں۔ اس کے بعد وہ جناب جب آئے تو 1 ہفتہ میرے پاس کوئی قیام رہا ان کا۔ 1 ہفتے قیام کے بعد جو ہے وہ انہی کا کام کرتے رہے اور میرا کام کیے بغیر واپس چلے گئے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد ایک تعویذ انہیں دیا اور تعویذ جو تھا اس کے گلے میں ڈال دیا، کہا کہ آج یہ میں تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہوں اور اب جو ہے نا میں کل اس کے اوپر پڑھوں گا۔ اب وہ جس چیز کے بھی عامل تھے، بقول ان کے نادیلی کے تھے، لیکن تمام چلوں کی صورت میں جو جنات کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ قبضہ کر لیتے ہیں اپنے عملیات کے ذریعے سے، چلے کاٹ کاٹ کے۔ ان میں سے وہ جب بچہ آ جاتا ہے نا جنات کا، تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کسی کو اس میں داخل کر دیا، تعویذ کے ساتھ اس میں لپیٹا اور ذمہ داری لگا دی اس کی کہ اب وہ لڑکی جو کچھ کرتی ہے سارا دن میں 24 گھنٹے میں سب کو وہ نوٹ کر رہی ہے۔ جس چیز سے وہ مخالفت اس کے دل میں تھی وہ اس کو پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ تعویذ سے اگر طبیعت خراب ہو آپ تعویذ کو پکڑنا
کہ اس عمل کے صدقے میں اور اس عمل کی طاقت سے میں بھسم کر دوں گی، بھاگ جاؤ میرے پاس سے، تمہارا دل صحیح ہو جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک دن جب گزرا، پھر انہوں نے کہا دوسرے دن، اب دوسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے پھر اس سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ تو اب چونکہ جو چیز جو موکل اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا وہ پورے گھر کے ان کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہ کس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، کس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، بیوی کس کی مخالفت کر رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو۔ تو جب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے اوپر پھر وہی چیز اسی کے عملی عامل کے ہی جو تعویذ میں کے تھرو وہ اس کے پاس موجود تھے وہ اس کے اندر داخل ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا عبداللہ نام ہے میرا۔ کہا اللہ واحد کی قسم کھا، بتا کیا کون ہے، کس نے تجھے بھیجا ہے؟ اس نے فوراً جو تھا نا دادی کا نام لے دیا کہ دادی نے بھیجا ہے۔ کہاں سے بھیجا ہے کہ جہلم سے بھیجا ہے، فلاں گلی سے بھیجا ہے۔ اب جہلم فون کیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی اس نام کا بندہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد اور چیزیں ہوتی گئیں، تو جو گھر میں چیزیں ہوئی تھیں 2 دن میں وہ ساری چیزیں وہ بتاتا گیا۔ اب ان کا بھی ان پہ ایمان پکا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 70,000 سے زیادہ کا معاملہ ہے، 1.5 لاکھ روپے جو ہے نا آپ کے لگیں گے، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ آپ کی بچی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا قابو کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وہ پیسے لپیٹ لیے اور اس کے بعد میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جہاں جہاں تعویذ لگائے تھے انہوں نے چھپا چھپا کے مختلف جگہ پہ، میں نے کہا یہ سارے آپ نکال دیں اور نکال کے انہیں دودھ میں ڈال کے دریا برد کر دیں، پانی میں ڈال دیں اور بچی کا جو ہے وہ کسی بھی جگہ دریا کے اوپر سے گزار دیں اس کو اور اس کے بعد واپس اس کو لے کر آ جائیں تاکہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اب ان تمام چیزوں کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے اعداد آپ کو بتائے تھے کہ الف ہے، جیسے اب الف کو جب ہم لکھیں گے تو یہ الف ہم نے پین سے لکھا، الف سب کہیں گے الف، میں کہتا ہوں کہ یہ الف نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا دلیل دیں، میں نے کیا کیا کہ میں نے الف لکھا، پھر لام اور پھر فے بھی ساتھ میں لکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی الف ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، تو کہنے لگے بات تو درست کہہ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا کہ اب کیونکہ سارے قدرتی عدد ہیں اور ہر قدرتی عدد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کی تقریر جس ہم یعنی ریپیٹیشن کریں اور اس کی تکرار کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جم خانے کے اندر مسلسل تکرار کرنے سے وہ اس نے صرف اپنے یہاں سے لے کے یہاں تک بازو بڑھانے ہیں تو وہ اس کی تکرار کر رہا ہے، ریپیٹیشن کر رہا ہے، وہ چیز ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی بھاگنے کی ہے تو اس کا یعنی کہیں دوڑ کی ریس ہے، اس میں اس نے حصہ لینا ہے، اس کی ریپیٹیشن کر رہا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہمارے یہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے تو 7 دن پہلے جو ہے غیر ملکی گراؤنڈ پہ جہاں انہیں کھیلنا ہوتا ہے اپنی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ ہم اس کے اندر مضبوط ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ الف تھا، تو الف ایک حروف تہجی کے اوپر سمجھیں کہ 3 موکل ہوتے ہیں، 4 موکل ہیں۔ اب اس الف پہ 4 ہیں، لام پہ 4 ہیں، فے پہ 4 ہیں، تو یہ ہو گئے 12۔ اب ہم نے فرض کریں کہ الف کی تکرار ہم نے کرنی ہے 1,25,000 مرتبہ روزانہ 40 دن میں، اور وہ ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ اجب یا اسرافیل بھاگ کے الف، یہ ہم جب تکرار کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے کوئی عامل استاد بیٹھتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی ہزیمت کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے برباد کرنے کے لیے، اور ترقی درجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو مقصد دل میں ہے وہ مقصد آپ لے کے اس کا چلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ مل حضرات بتاتے ہیں کہ آپ یہ روز پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور الٹا نقصان اس کو ہوگا جو پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ صرف الف کا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو الف کا بھی پڑھنا چاہیے، لام کا بھی پڑھنا چاہیے، فے کا بھی پڑھنا چاہیے۔ اب ان پہ 4 موکل تھے جس میں سے 2 سفلی ہوتے ہیں، 2 نورانی ہوتے ہیں، الوی۔ اب ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ان کا کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کون سا ٹائم مقرر کرنا ہے جو فکس ٹائم ہو کہ اسی ٹائم پہ ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 10 دن کے بعد کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کھچا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دانہ ڈالا تھا کہ کوئی آ رہا ہے لیکن پھر چلا جاتا ہے، آ رہا ہے کوئی پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی کہ اس تمام عمل کرنے سے پہلے رجال الغیب بندگان خدا جن کو اللہ تعالیٰ نے
ان عملیات پہ، روحانیت پہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ 40 بندگان خدا ہیں، کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ ایک مہینے میں، قمری مہینے کے اندر 8 رخ بدلتے ہیں۔ مغرب کے ساتھ پھر جو اس کا کارنر آتا ہے، شمال مغرب یا شمال مشرق، اس طرح 8 سمتوں میں ان کی رفتار ہوتی ہے، اور وہ تاریخیں اور چارٹ میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو جب عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عمل میں مدد دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت ہم عمل کر رہے ہوں تو ان کا پیچھا ہونا چاہیے، ہمارا ان کے سامنا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اجب یا اسرافیل بھاگ کے الف میں پڑھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے ہے، تو سمجھ لیں کہ میرا عمل جس چیز کے لیے میں پڑھ رہا ہوں الٹا ہو جائے گا۔ دست چپ کی طرف ہوں، یا تو دست چپ کیا ہے؟ الٹا ہاتھ، یا تو اس طرف ہوں یا پیچھے ہوں یا ادھر ہوں، سامنے نہ ہوں، میرے سامنے ہوں گے میرا اثر جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا، کیونکہ وہ امداد دے رہے ہوتے ہیں، وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر اس برے عمل سے کہ جو اس پہ اگر غالب آنا چاہے تو وہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم جو ہے بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم نے رجال الغیب پہ یہ چیز ختم کی ہے، اور ان تعویذات کے اوپر ختم کی ہے کہ جس میں اس بچی کے ساتھ جو کچھ بھی سلسلہ ہوا اور ہم نے دیکھا اور ہم معتقد ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے تو اپنے آپ کو چھوڑ ہی دیا نا، بھول گئے۔ پھر تو میں انہی کے ساتھ ساتھ گھومتا رہا، پھر جہاں جاتا یہی جو تھا نا سلسلہ ہوتا رہتا تھا، اور یہ عموماً ہوتا کن کے ساتھ تھا؟ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ہوتا۔ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو گیا، گاڑی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، گاڑی سامنے سے آ رہی ہے کھڑا ہو گیا ہے، وہ ہارن بجایا جا رہا ہے لیکن نہیں نکل رہا ہے، پراڈو ٹائپ کی گاڑی تھی، آخر وہ اترا وہاں سے، اس نے اس کو گھسیٹنے کے بعد اس میں طاقت اتنی آ گئی کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا اس کے اندر سے۔ لیکن وہ لاکھ قسمیں انہوں نے دی کہ تو کون ہے کیا نہیں ہے، نکل جائے، مجھے ادھر نظر آ رہا ہے کونے میں، مجھے ادھر نظر آ رہا ہے کونے میں، یہ کون دیکھ رہا ہے اوپر سے، یہ مرحومین کی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں ان کو، کہنے لگے کہ وہاں پہ دادا دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہمارے چچا دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح گھر والے پورے پریشان، گھر کے اندر بالکل ویرانی چھا گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ روشنیوں کے باوجود وہ گھر میں ایسا سناٹا سا چھایا ہوا تھا کہ جیسے خدا جانے کہ کیا ہو گیا، اور یہاں پہ پورا گھر جو ہے نا ایسی مخلوقات سے بھر چکا ہے کہ جو ہمیں رہنے نہیں دے رہا ہے، کہ نکلنے پہ مجبور کر دیا کہ 4 دن تک جو تھے وہ اپنے گھر پہ نہیں آئے، جب تک کہ کسی دوسرے سے جو ہے نا کوئی اس کا سبق نہیں ہم نے لیا اور وہ نہیں دیکھا۔ لیکن میری ان سے دوستی رہی، ایک وقت تک رہی، لیکن جب بعد میں نے ان کے تمام مشاہدات کیے تو پھر میں نے ان سے جو ہے قطع تعلق کیے، اور قطع تعلق کرنے کے بعد حجت تمام کی، اور میں نے اپنے تمام ان احباب کو کہ جن سے وہ لاکھوں روپے لے چکے تھے ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا کے حجت تمام کر رہا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ نہ رکھیں۔ لیکن ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے کہ باقیوں نے ختم کر دیا، ایک صاحب نے انہیں یہ بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے رضی صاحب کا جو ہے وہ فون آیا تھا اور آپ کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے، تو اب وہ میرے دشمن بن گئے۔ جب میرے دشمن بنے تو آپ یقین جانیں کہ 2 سال 2.5 سال کا جو عرصہ تھا، جس کٹھن دور سے میں نے گزارا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے وہ مقابلہ کیا ہے اس کا، میرے اللہ نے میری مدد کی، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے ہوں، اور الحمدللہ میرا اللہ سے بڑا یقین ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا کوئی عامل اگر وہ آ جائے میرے پاس تو وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو انشاءاللہ ہماری آج انٹروڈکشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم مزید آپ کو ایسے واقعات بتائیں گے کہ جو مشاہدے میں ہیں، اور رجال الغیب کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پھر وہ امداد کرتے ہیں، اور الف کے بارے میں سے لے کے یا تک۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب داخل ہونا ہے تو آپ نے صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، بس جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی آپ نے جو ہے یہ آیت کریمہ کے گھر میں ورد نہیں کرانا ہے کہ کوئی کسی تلفظ سے پڑھا ہے، کوئی کسی تلفظ سے پڑھا جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعائے خیر میں اپنے یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اسے سنیے گا پورا انشاءاللہ۔ میں بہت سبجیکٹ ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ہیں، روحانیت کے اوپر بھی ہیں، روح کے اوپر بھی ہیں، موکلات کے اوپر بھی ہیں، جنات پر بھی ہیں،
غیر مرئی مخلوقات پر بھی ہیں، اور جو نظر آنے والے انسان ہیں ان کے تجربات بھی ہیں، تو انشاءاللہ سب سے میں آپ کو مستفید جو ہے نا کروں گا، اور بس آپ مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔